محبت کرنے والوں کو عابد خان کا محبت برا سلام۔ اور دوستوں، میں اس وقت پشاور کے سول کوارٹر کے ایک اورکزئی قبرستان میں موجود ہوں اور ایک ایسی شخصیت کی آخری آرامگاہ پر ہوں جنہیں ایک وقت میں بلبل سرحد کہا جاتا تھا۔ پشتوں میں بہت سارے لیجنڈری گلوکار پیدا ہوئے، لیکن جو مقام و مرتبہ بلبل سرحد محض جبین قزلباش کو حاصل ہوا وہ شاید آنے والی صدیوں میں بھی کسی کو حاصل نہ ہو سکے۔ آپ کو کتبے پہ بیگم یا زوجہ حکیم اللہ خان کا کتبہ نظر آ رہا ہوگا۔ اس کی وجہ یہ کہ پشاور میں ایک روایت ہے کہ خواتین کے ناموں جو قبریں ہیں ان پر ناموں کے کتبے نہیں لگائے جا سکتے، ان کے خاوند کے جو نام ہیں ان کے ہی کتبے لگائے جاتے ہیں۔ میں جبین قزلباش کی قبر کے ساتھ ساتھ ان کے خاوند حکیم اللہ کی قبر بھی ہے، اور ایک بڑا ویران سا سنسان سا یہ آپ کو ماحول نظر آتا ہے، لیکن یہ اس خاتون کی قبر ہے جو ایک وقت میں پوری دنیا میں جو ہے وہ پشتو بولنے اور سننے والوں کی سپر سٹار اور دلوں کی دھڑکن تھی۔ یقیناً محض جبین قزلباش کی شخصیت اور ان کی آواز ایسی تھی جو صدیوں تک لوگوں کو یاد رہے گی۔ جب بھی پشتو موسیقی کی تاریخ لکھی جائے گی تو کچھ نام ایسے ہوں گے جن کے بغیر یہ تاریخ ادھوری رہے گی۔ ایک ایسا ہی نام بلبل سرحد محض جبین قزلباش کا ہے، ایک ایسی فنکارہ جنہوں نے اس دور میں مائک سنبھالا جب خواتین کے لیے فن کی دنیا میں قدم رکھنا ایک چیلنج تھا۔ انہوں نے نہ صرف پشتو لوک موسیقی کو ایک نئی پہچان دی بلکہ اپنی منفرد گائیگی سے سرحدوں کے پار بھی کروڑوں دل جیت لیے۔ محض جبین قزلباش 1950 کی دہائی میں پشاور میں پیدا ہوئی۔ ان کا تعلق بنیادی طور پر قزلباش قبیلے سے تھا جس کی جڑیں ایران اور افغانستان سے ملتی ہیں، لیکن ان کا خاندان طویل عرصے سے پشاور میں مقیم تھا۔ محض جبین کو بچپن سے ہی گلوکاری کا شوق تھا، لیکن روایتی ماحول کی وجہ سے شروعات اتنی آسان نہ تھی۔ تاہم ان کے خاندان نے ان کی صلاحیتوں کو پہچانا اور ان کے شوق کی حوصلہ افزائی کی۔ اسکول کے زمانے سے ہی انہوں نے مختلف تقاریب میں گانا شروع کر دیا، جہاں ان کی سحر انگیز آواز نے سننے والوں کو حیران کر دیا۔ ان کے باقاعدہ فنی سفر کا آغاز 70 کی دہائی میں ریڈیو پاکستان پشاور سے ہوا۔ یہ وہ دور تھا جب ریڈیو ہی تفریح اور فن کا سب سے بڑا مرکز تھا۔ جب محض جبین کی آواز پہلی بار ریڈیو کی لہروں پر گونجی تو پختونخوا کے کونے کونے میں ان کی دھوم مچ گئی۔ انہوں نے پشتو کے روایتی لوک گیتوں، ٹپوں اور غزلوں کو اپنی مجموعی گائیکی کے ذریعے ایک نیا رنگ دیا۔ انہوں نے صرف پشتو ہی نہیں، اردو، ہندکو، پنجابی، سرائکی اور فارسی زبانوں میں بھی گلوکاری کی۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی شہرت پاکستان سے نکل کر افغانستان اور خلیجی ممالک تک پھیل گئی۔ محض جبین قزلباش کی شادی کے بعد بھی ان کا فنی سفر نہ رکا۔ ان کی شادی پشتو کے معروف اداکار ایمل خان، جن کا اصل نام حکیم اللہ خان تھا، سے ہوئی۔ حکیم اللہ خان نے بھی اپنی شریک حیات کے فن کی بھرپور قدر کی اور ہر موڑ پر ان کا ساتھ دیا۔ یہی وجہ تھی کہ محض جبین نے گھریلو ذمہ داریوں اور اپنے کیریئر کے درمیان ایک بہترین توازن برقرار رکھا۔ انہوں نے پشتو فلموں کے لیے بھی پلے بیک سنگر کے طور پر بے شمار یادگار گانے ریکارڈ کروائے۔ عمر گزرنے کے ساتھ ساتھ محض جبین قزلباش صحت کے مسائل کا شکار ہوئی۔ زندگی کے آخری سالوں میں انہیں دل کا عارضہ لاحق ہوا، جس کی وجہ سے وہ فن کی دنیا سے آہستہ آہستہ دور ہوتی چلی گئی۔ 2019 کے اواخر میں ان کی طبیعت زیادہ ناساز ہوئی اور انہیں پشاور کے لیڈنگ ہسپتال میں منتقل کیا گیا۔ وہ کئی ہفتوں تک وہاں زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا رہی اور بالآخر 26 فروری 2020 کو پشتو موسیقی کا یہ خوبصورت باب ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا۔ محض جبین قزلباش فانی دنیا سے تو کود کر گئی، لیکن وہ اپنے پیچھے ہزاروں ایسے نغمات چھوڑ گئی جو ہمیشہ ہمیشہ ان کی یاد دلاتے رہیں گے۔ وہ محض ایک گلوکارہ نہیں تھی بلکہ پشتو ثقافت کی سفیر تھی۔ انہوں نے اپنی گائیکی کے ذریعے پختونوں کی روایات اور ان کے جذبات کو دنیا بھر تک پہنچایا۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک اس عظیم گلوکارہ سمیت تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے۔ کیا آپ ایک بزنس اونر ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ کا برانڈ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے؟ ہمارے پاس ہے آپ کے لیے ایک بہترین موقع۔ ہمارے یوٹیوب چینلز پر روزانہ ہزاروں لوگ ویڈیوز دیکھتے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جو باخبر، باشعور اور فیصلہ کرنے والے ہیں۔ اب آپ اپنے بزنس کو براہ راست ہمارے یوٹیوب چینلز پر پروموٹ کر سکتے ہیں۔ پروڈکٹ پلیسمنٹ اور اسپانسرڈ سیگمنٹس کے ذریعے آپ اپنے برانڈ کو لاکھوں پوٹینشیل کسٹمرز تک پہنچا سکتے ہیں۔ تو دیر کس بات کی؟ آج ہی اپنے بزنس کو نئے لیول پر لے جائیں۔ For more information, call us 9233 8122 280.